آپ لوگ جواب زور سے نہیں تھے، بولنے پہ پابندی نہیں ہے انشاءاللہ، کچھ نہیں کہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ اس دور دراز علاقے میں، تھر کے علاقے میں، نوکوٹ کے اس عظیم الشان دینی مرکز کی زیارت کا شرف اللہ نے عطا فرمایا۔ مولانا محمد احسن سلفی حفظہ اللہ کی یہ عنایت ہے، ان کی رفاقت میں الحمدللہ یہاں تک پہنچنا ممکن ہوا۔ بڑی خوشی ہوئی، ماشاءاللہ دین کے یہ ادارے، دین کے یہ مراکز اسلام کی قلعے ہیں، اور یہاں پڑھنے والے دنیا کے سب سے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ نے مدارس اور مساجد سے وابستگی کی توفیق عطا کی ہے۔ دو فضیلتیں ہمارے لیے ہیں، ایک فضیلت تمام مخلوق پر انسانوں کو اللہ نے عطا کی ہے، جس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت عطا کی ہے، بڑی تکریم بخشی ہے۔ بنی آدم تمام مخلوقات کا مخدوم ہے، ساری مخلوق خدمت کرتی ہے۔ کوئی جانور دودھ دے رہا ہے، کوئی سواری کے کام آ رہا ہے، کسی جانور کے کھال سے، بال سے، اون سے فائدہ اٹھاتے ہو، زمین سے، اور باقی ساری مخلوقات سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ فرمایا بنی آدم کو ہم نے فضیلت دی ہے، اور وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا فرمایا ہے۔ رزق کا معنی صرف کھانا نہیں ہے، بلکہ ہر نعمت جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، یہ ساری چیزیں پاکیزہ ہیں۔ کہتے ہیں کیا انسان کی شان ہے، دوسری مخلوق کا لباس وہ جو پیدائشی طور پر کھال ہے وہی لباس ہے، اور انسان اپنے ہاتھوں سے ان کپڑوں کو سلواتا اور پہنتا ہے۔ بہترین سواریاں عطا کی، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور سمندری میں سمندروں کے اللہ تعالیٰ نے سواریاں عطا کی اور ان راستوں میں سفر کے لیے، اور اب تو فضائی سفر، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسباب مہیا کیے۔ تمام انسانوں کو فضیلت ہے باقی مخلوق پر، چاہے وہ کافر ہو، مشرک ہو، دشمن ہو اللہ کا، لیکن اللہ نے انسان ہونے کے ناطے ایک عظمت عطا کی ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے بے شمار مخلوقات میں انسان کو بڑی فضیلت عطا کی ہے۔ جیسے انسانوں میں دنیاوی طور پر جن کو فضیلت ہوتی ہے، کوئی کسی منصب پر ہو، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، گورنر ہو، اس کے آگے پیچھے گاڑیاں ہیں، VIP پروٹوکول دیا جاتا ہے، اس کی ایک ایک نقل و حرکت کو کیمرے سے محفوظ کیا جاتا ہے۔ آج یہ وہاں آئے، آج انہوں نے یہ کیا، آج یہ کر رہے ہیں، اب یہ کریں گے۔ بالکل اسی طرح سے ابن آدم کی اللہ کے ہاں اتنی تکریم ہے کہ یہ در و دیوار، یہ ساری مخلوق انسانوں کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن یہ در و دیوار بھی گواہی دیں گے کہ انہوں نے فرما برداری کی، نافرمانی کی، انہوں نے اللہ کی اطاعت کی ہے یا اپنی خواہشات کی تکمیل میں زندگی گزارتے رہے۔ یہ تو عام انسانوں کی بات ہے کہ ان کو اللہ نے فضیلت دی ہے۔
لیکن جو خاص فضیلت علم کے حوالے سے اللہ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے اس میں دوسرے انسان بھی شریک نہیں ہے، بلکہ اس اعتبار سے تو جو اللہ نے ہمیں فضیلت عطا کی ہے، دوسرے انسان کو قرآن نے جانوروں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ وہ ہیں دوسری مخلوق کے مقابلے میں بہت ہی اعلیٰ قسم کی زندگی گزار رہے ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں، اچھی سواریاں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ جانور ہیں، جانور سے بدتر ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ انسانوں جنوں میں سے بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، جہنم کے لیے بنایا ہے، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے کثیر من الجن والانس، بڑی تعداد۔ اللہ ہمیں تھوڑے لوگوں میں خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے سینوں میں دل ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، اے اللہ ہمارے دلوں میں تیری وحدانیت، تیرے پیغمبر کی رسالت اور کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کی ہدایت عطا فرما دے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں لیکن انہیں دکھائی نہیں دیتا، انہیں دنیاوی زیب و زینت، اپنی سامان تعیش، کھانے پینے کی چیزیں، اپنی ضروریات کی سب چیزیں دکھائی دیتی ہیں، پیدا کرنے والے کی قدرت نظر نہیں آتی، اس کے آگے سر بسجود ہونے کی توفیق نہیں ملتی۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہے لیکن ان کو سنائی بھی نہیں دیتا۔ ویسے تو دور دور کی سنتے ہیں، ویسے تو ایئر فون لگا کر سنتے ہیں، موبائل سے سنتے ہیں، ٹی وی سے سنتے ہیں، دنیا جہان کے کونے سے آواز ان کے کانوں میں آتی ہے، لیکن محلے میں مسجد کی آواز نہیں آتی، اذان کی آواز نہیں آتی، قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آتی۔ یہ لوگ ہیں جو اللہ کی زمین پر رہتے ہیں، اللہ کا دیا کھاتے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں، یہ چوپائے ہیں، بلکہ ان سے زیادہ گرے ہوئے، بھٹکے ہوئے گمراہ ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہ غافل ہیں، بے خبر ہیں، لاشعور ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کچھ کہ کیوں پیدا کیا گیا، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ یہ سعادت تو علم سے وابستہ لوگوں کو ملتی ہے، یہ شعور تو انہیں اللہ عطا کرتا ہے۔ بڑی عظیم فضیلت ہے میرے عزیز بچوں، اللہ اکبر۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور شعر ہے، وہ کہتے تھے کہ ردینا قسمت الجبار فینا، ردینا قسمت الجبار فینا، لنا علم وللجہال مال، لأن المال يفنى عن قریبی وإن العلم باق لا يزال۔ اللہ کی تقسیم پر ہم بڑے خوش ہیں، ہم مسکینوں کو اللہ نے علم عطا کیا، دنیا داروں کو مال و دولت عطا کر دی، اس لیے کہ مال تو مٹنے ختم ہونے والا ہے، علم باقی رہے گا، مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ ہے، یہ بچے صدقہ جاریہ ہیں، یہ عمارتیں صدقہ جاریہ ہیں، یہ کتابیں صدقہ جاریہ ہیں۔ اللہ اکبر، جس کو ایک کلمہ بھی سکھایا اس نے آگے کسی کو سکھایا، عمل ہوتا رہے گا، ثواب ملتا رہے گا۔ بڑی سعادت کی بات ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم سے جڑے ہوئے لوگوں کی بڑی عظمت بیان کی ہے۔ وی آئی پی لفظ تو بہت چھوٹا ہے، یہ صدر، وزیر اعظم یا کسی خاص عہدے والے کی جو تکریم ہوتی ہے یہ بڑی مصنوعی ہے، یہ چند سال عہدے پر ہے، آگے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں، عہدہ ہٹ جائے، گلی میں بھٹکتا پھرے، کوئی پوچھتا نہیں ہے۔
بلکہ الزام لگا کر انہیں جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیتے ہیں. لیکن اللہ اکبر، جو علم سے جڑ جائے اللہ کی قسم اس کی عظمت کبھی کم نہیں ہوتی. اللہ کے ہاں اتنی عظمت ہے کہ اللہ کے مقرب فرشتے ان کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں. اتنی عظمت ہے کہ یہ چیونٹیاں، یہ مچھلیاں، یہ پرندے، یہ ہر مخلوق ان کے لیے استغفار کی دعا کرتی ہے. اتنی عظمت اللہ نے عطا کی ہے، اتنی سعادت عطا کی ہے. آپ جب مدرسے سے جڑے ہیں تو پوری زندگی طالب علم بن کر جڑے ہی رہیں. سیکھنے کا عمل ختم نہیں ہوتا. چاہے طالب علم سے آپ فارغ ہو جائیں، کتابیں پڑھ کر سند لے لیں، لیکن طالب علم رہیں، سیکھتے رہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طالب علم کی فضیلت میں ایسے عظیم الشان الفاظ بیان کیے ہیں. فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ. جو کسی راستے پر علم کے حصول کے لیے چلتا ہے، اللہ اس کے ذریعے سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے. بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اور آپ کے لیے ہی نہیں بلکہ آپ کے والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے، ان احباب خیر کے لیے، مخیر حضرات کے لیے جنہوں نے جس طرح سے بھی تھوڑا زیادہ تعاون کیا ہے، ان سب کے لیے آپ صدقہ جاریہ ہیں. قوم کو بڑی امیدیں وابستہ ہیں. اس لیے میرے عزیز طلبہ، میرے بچوں، یاد رکھیں کہ آپ نے دوران طالب علم یہ عزم کرنا ہے کہ کچھ بن کر نکلیں گے. اس لیے نہیں کہ بس چند سال گزار دیں گے، اب سند ملی چلے جائیں گے. بلکہ مشہور عالم دین شیخ الاسلام مناظر اسلام مولانا سلام اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں علماء طلبہ کے ایک مجمع سے خطاب کر رہے تھے. دادا محترم مولانا عبدالجلیل سامرودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں طالب علم تھا، دارالکتاب و سنہ صدر بازار میں طالب علم تھا، اور سنا کہ مولانا سلام اللہ امرتسری تشریف لائے ہوئے ہیں. کہتے میں بھی گیا. انہوں نے جلسے میں خطاب کیا تو طلبہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ آپ بہت عظیم انسان بننے کی تمنا لے کر محنت کریں تو کچھ بن سکیں گے. آپ یہ سوچ کر محنت کریں کہ حدیث میں آپ امام بخاری جیسے بننا چاہتے ہیں، فقہ میں امام ابو حنیفہ جیسے بننا چاہتے ہیں، منطق و فلسفہ میں امام غزالی اور دیگر بڑے بڑے اماموں کی طرح سے آپ اس میں ماہر بننا چاہتے ہیں. ہر فن جو معاونین ہے خوب سیکھیں، لیکن بنیاد میں کمزوری نہ آئے. قرآن پر، احادیث پر اثر رسوخ حاصل کریں، خوب عبور حاصل کریں، خوب محنت کریں. اللہ اس سے بہتر کوئی نعمت دیتا ہی نہیں ہے جو علم اللہ علماء کو عطا کرتا ہے. من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. جسے علم عطا کیا گیا اسے خیر کثیر عطا کر دیا گیا. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. طالب علم کی حیثیت سے ہمارا یہ فرض ہے کہ روز نماز کے علاوہ عام دعاؤں میں جب ہاتھ اٹھائیں، اپنی ضروریات کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، ملک کے لیے، وہاں علم کے لیے خاص طور پر دعا کریں. اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو تعلیم دی، قل رب زدنی علما، قل رب زدنی علما. کہو کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر. کثرت کے ساتھ علم کے اضافے کی دعا کریں، نفع بخش علم کے حصول کی دعا کریں، اور مضر اور جو فائدہ نہ دے ایسے علم سے پناہ مانگنے کی دعا کرتے رہیں. یہ طالب علم کا دور یہ تو چند سالوں میں ختم ہو جائے گا، لیکن دین کی دعوت دینے میں، تبلیغ کے میدان میں، زندگی کے ہر شعبے میں اگر اساتذہ سے، کتابوں سے، مساجد اور مدارس سے جڑے رہیں گے تو فتنوں سے محفوظ رہیں گے. ورنہ بہت سارے ہیں جنہوں نے 8 سال 10 سال مدرسے میں پڑھا اور اب بھٹک گئے ہیں، دین سے دور ہو گئے ہیں. کوئی ہوٹل پہ برتن مانج رہا ہے، کوئی کچھ اور مزدوری کر رہا ہے،
اور گمنام ہو گئے ہیں. قوم کا یہ سرمایہ جو لگا ہے یہ امانت ہے ان کی گردن پر. آپ کا اولین فریضہ یہ ہے کہ انسانیت کو شرک کے دلدل سے نکال کر توحید کی شاہراہ پر لگانا ہے. تقلید اور رسم و رواج کی پیروی سے نکال کر سنت کی راہ پر ان کو گامزن کرنا ہے. یہ سعادت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، اس کے لیے چن لیا ہے. ورنہ مدارس کے نام پر وہ بھی ادارے قائم ہیں جہاں ہزاروں بچے پڑھتے ہیں اور سال ہا سال محنت کر کے جب فارغ ہوتے ہیں اللہ کی قسم انہیں حدیث کا ایک صفحہ پڑھنے کے لیے کہیں نہیں پڑھ سکتے. مطلب کی چند حدیثیں تو یاد ہوں گی لیکن انہیں کہو کہ ایک ترتیب سے کوئی ایک صفحہ حدیث کا پڑھ دو، صحیح بخاری مسلم میں سے ابو داؤد ترمذی کسی حدیث کا ایک صفحہ نہیں پڑھ سکتے. پتہ ہی نہیں انہیں ان 8 سالوں میں 6 سال تک تو کوٹ کوٹ کے اقوال الرجال ان کے دلوں میں اتارتے ہیں. پھر 1 سال مشکات پڑھاتے ہیں موقوف علیہ، پھر آخری سال حدیث کا دورہ ہوتا ہے، ان پر دورہ پڑتا ہے. حدیث سے کیا واسطہ ان کو، دین سے کیا آگہی، کیا واقفیت. یہ سعادت ملی ہے تو مسلک اہل حدیث کو ملی ہے کہ بچہ پہلے سال آئے نخبۃ الحدیث، نخبۃ الاحادیث، عمدۃ الاحکام، بلوغ المرام، مشکات کتابیں پہلے سال سے ہر سال حدیث کی کتابیں پڑھاتے ہیں، ترجمہ پڑھاتے ہیں. یہ اصل دین ہے. تو میرے عزیز طلبہ یہ بڑی سعادت کی بات ہے اور بڑی خوشی ہوئی مجھے کہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی. اللہ ہم سب کو ایسے خوش نصیب طالب علموں میں شامل فرما. ہماری زندگی اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے قبول فرما لے. دین کی یہ قیمتی امانتیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، یہ توحید اور اتباع سنت، اے اللہ ان بے خبر اور غافل لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. اے اللہ جو جسمانی روحانی بیماریوں میں مبتلا ہیں ان سب کو شفا عطا فرما. امت مسلمہ کی مدد فرما. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. مسلمانوں کی قوت کو مجتمع فرما. سب کو توحید و سنت پر یکجا ہونے کی توفیق عطا فرما. دشمنان اسلام کی قوت کا اے اللہ شیرازہ منتشر فرما دے. انہیں آپس میں دست و گریبان کر دے. اے اللہ انہیں آپس میں بھڑا دے اور لڑا دے. اے اللہ مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتائی تھوڑا تو شکریہ ادا کریا تو اسنجے بھا آسن سلفی صاحب جو ان سے گڈ آयल اسے معزز مہمان فضیلت الشیخ عبدالحنان سامرودی حافظ اللہ جو جن پنجے قیمتی وقت اساں کے عطا کयो بہترین نصیحت سے اساں کے مستفید فرماयो. اللہ تعالیٰ انہن دوستن جو اچن پنجی بارگاہ میں قبول فرمائے. انہن جو بدھن اساں جو بدھن اللہ رب العالمین پنجی بارگاہ میں قبول فرمائے. رب العالمین انہن کے جزائے خیر عطا فرمائے. جو ہی چند قدم اساں وٹ ہلی آیا چند ساتھ اساں کے عطا کیوں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم.